إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون الحمد لله فاطر السماوات والأرض ہمہ قسم کی حمد و ستائش صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا جاعل الملائکۃ رسلا جس نے فرشتوں کو ایلچی بنا کر دنیا میں بھیجا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع وہ فرشتے ایسے ہیں بعض کے 2 پر ہیں بعض کے 3 ہیں اور بعض کے 4 ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض کے اس سے بھی زیادہ ہے یزید فی الخلق ما یشاء اللہ اپنی تخلیق میں جسے چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ صلاحیت سے نواز دیتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے
ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ لوگوں پر اپنی رحمت کا سایہ فرما دے، فلا ممسک لہا، تو کوئی اس سائے کو روکنے والا نہیں ہے۔ وما یمسک، اور اگر وہ اپنی رحمت کو روک لے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو پھر اس کی رحمت کو کوئی آزاد کرنے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ خوب طاقت والا ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرو جو اللہ نے تم پر انعام فرمائی ہے۔ حل من خالق غیر اللہ، مشرکین مکہ سے خطاب ہے، کیا یہ بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو زمین و آسمان سے تمہیں رزق فراہم کرتا ہے۔ پھر خود ہی جواب دیا، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، اور تم کہاں بیٹھتے پھرتے ہو؟ گزشتہ جمعے یہ بتایا تھا کہ حمد جو ہے نا، یہ صرف ذات باری تعالیٰ کے لائق ہے۔ حمد کا ایک معنی شکر بھی ہے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چیوٹی کی آواز کو سنا مسکرائے اور فوراً اللہ کے حضور التجا کی کہ اے میرے مالک، اوزعنی، مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ میں تیرا شکر ادا کروں اس نعمت پر جو تو نے مجھ پر عنایت فرمائی ہے اور جو میرے والدین پر عنایت فرمائی ہے۔ اسی طرح حمد کا ایک تیسرا معنی ثنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر بیان فرمایا کرتے تھے، اللہم لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک، کہ اے میرے اللہ، جس طرح تو نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے نا، میں اس طرح تیری تعریف بیان کر سکتا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حمد، شکر اور ثنا یہ ادا کر اللہ کی نعمتوں پر ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہم کو اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر ہم ان کو گننا چاہیں نا کہ اللہ کی نعمتیں کون کون سی ہے، ہم گن بھی نہیں سکتے۔ گننا بھی بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ کی انگنت نعمتیں ایسی ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں۔ ظاہر ہے شمار تو تب کریں گے، گنیں گے تو تب
جب ہمیں ان کا علم ہوگا تو اللہ کی ان گنت نعمتیں ایسی ہیں کہ ہمیں ان نعمتوں کا پتہ ہی نہیں، حالانکہ وہ نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، لاشعوری میں کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم اللہ کی ان نعمتوں کو لاشعوری میں دن رات استعمال کر رہے ہیں۔ تو حمد کے چونکہ 3 معنی ہیں، حمد، شکر اور ثنا، تو الحمدللہ کہنے سے تینوں معنی ادا ہو جاتے ہیں۔ یہ بات میری ذرا غور سے سن لینا آپ، کہ جب آپ نے الحمدللہ کہا تو اس میں تینوں معنی آ گئے، شکر بھی آ گیا، تعریف بھی آ گیا اور ثنا بھی آ گیا۔ لیکن عموماً ہم لا علمی میں اگر پوچھے کہ کسی سے سناؤ کیا حال ہے تو وہ کہتا ہے شکر الحمدللہ۔ تو یہ شکر الحمدللہ نہیں کہنا، کیونکہ شکر بذات خود الحمدللہ کے اندر موجود ہے، اس لیے آپ نے جب الحمدللہ کہہ دیا تو اس میں حمد بھی آ گیا اور اس کی ثنا بھی آ گیا۔ اس کے بعد باری تھی، یہ تو تھی حمد، اس کے بعد باری ہے مدح، یعنی اللہ کی حمد ہے اور اللہ کے علاوہ باقی سب کی مدح ہے۔ حمد میں آپ جو کچھ بھی کر لیں اس میں مبالغہ آرائی نہیں ہے، ہم جتنے بھی بیان کرتے ہیں اس میں مبالغہ آرائی نہیں ہے، اس لیے کہ حمد کی کوئی حد ہی نہیں، کوئی انتہائی نہیں، ہم بیان کر سکتے ہی نہیں۔ جہاں تک مدح کا تعلق ہے اس میں مبالغہ آرائی ہو سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کی مدح کرتے وقت، مدح کا معنی بھی تعریف ہے، تعریف کرتے وقت مبالغہ آرائی نہیں کرنا۔ عموماً ہم سے پہلے جو امتیں گمراہ ہوئی ہیں وہ اسی لیے گمراہ ہوئی کہ انہوں نے انبیاء اور صلحاء کی مدح میں مبالغہ آرائی کر دیا، جو ان کا مقام اور مرتبہ نہیں تھا وہ ان کو عطا کر دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ مدح کے سلسلے میں یہ یاد رکھیں کہ مبالغہ آرائی سے کام نہیں لینا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے منہ پر نہیں کرنا۔ اگر آپ اس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے منہ پر اس کی تعریف نہیں کرنی۔ ایک صحابی نے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دوسرے صحابی کی تعریف کر دی جو کہ وہیں بیٹھا ہوا تھا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے تو اسے ہلاک کر دیا، اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت ہے، جب وہ کسی کے منہ سے اپنی تعریف سنتا ہے نا تو اس میں پھر غرور کا مادہ پایا جاتا ہے، اس میں پھر تکبر کا مادہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے کسی کے سامنے اس کی تعریف نہیں کرنا، اس کی بس پشت کرنا ہے، لیکن اس میں بھی کچھ پابندیاں ہیں، یہ بات یاد رکھ لیں، اس میں بھی کچھ پابندیاں ہیں۔ مثلا آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ تو بڑا ہی اللہ کا ولی ہے، بڑا ہی نیک ہے، نہیں، بلا جزم نہیں کہہ سکتے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق، میرے
گمان کے مطابق یہ بندہ بڑا نیک ہے، بڑا اللہ کا ولی ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا نیک ہے اور وہ فوت ہو جائے تو آپ اس کے لیے بالجزم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی روح ہے۔ آپ اس کے لیے بالجزم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی روح ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق یہ آدمی جنتی ہو سکتا ہے، یعنی دوسرے کی بھی تعریف کرتے وقت کچھ پابندیاں ہیں، اور خود آپ اپنی تعریف کو آپ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک بال کر کے مت پیش کرو، آپ اپنی تعریف خود نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اگر یہ دیکھا جائے، ہمارے معاشرے میں یہ جہاں دوسری دیگر برائیاں ہیں معاشرتی، وہاں ایک یہ بھی بیماری ہے کہ ہم جس سے ہمیں کوئی مفاد وابستہ ہوتا ہے، اور یہ بیماری دوسروں کے مقابلے میں ہم مولویوں میں زیادہ ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، دیکھو جو مجھ میں خامی ہے مجھے اس کا اعتراف کھلے دل کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اب ہم مسجد بنا رہے ہیں، مدرسہ بنا رہے ہیں، یا مسجد یا مدرسہ چلا رہے ہیں، تو ہم جو ہے کوئی ہمیں چندہ دیتا ہے، جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں نا تو اس کے سامنے اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ شریعت اس کی اجازت ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، یہ خوشامد ہے، شریعت خوشامد کی اجازت ہے نہیں دیتی۔ اور یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی پر کوئی احسان کیا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے سامنے میری تعریف بیان کرے، لوگوں کو میرے سامنے بتائے کہ یہ جو حاجی صاحب ہے نا ماشاءاللہ یہ تو بڑے سخی ہیں جی، یہ تو جی ماشاءاللہ ہر سال جو ہے نا مجھے 4-5 مہینوں کا راشن لے کر دے دیتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے نا اسلام نے سختی سے منع فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رب الجلال فرماتے ہیں کہ جاعل الملائکۃ رسلا، اب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کے بعد فرشتوں کا خصوصاً ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکے عرب کے جو مشرک تھے نا، وہ فرشتوں کو اللہ کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ فرشتوں کو اللہ کی چہیتیاں بیٹیاں کہتے ہیں۔ جہاں انہوں نے انبیاء و صلحاء کے فرضی مجسمے بنائے تھے، وہاں انہوں نے فرشتوں کے بھی فرضی مجسمے بنائے تھے۔ شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ وہ سارا آدمی کا اور اس کو پر لگائے ہوتے تھے، اور پیچھے گھوڑا، پیچھے شکل گھوڑے کی ہوتی تھی۔ یعنی یہ عرب کے مشرکوں کی روایت ہے کہ وہ چونکہ فرشتوں کے پر ہیں تو اس بنا پر فرشتوں کو اللہ کی چہیتیاں بیٹیاں کہہ کر ان کے مجسمے بنا کر انہوں نے بیت اللہ میں رکھے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، بوقت ضرورت ان سے مدد مانگتے تھے، اور یہ برملا کہتے تھے کہ یہ چونکہ اللہ کی چہیتیاں بیٹیاں ہیں، یہ اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا،
تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جاعل الملائکۃ رسلا، کہ یہ جو فرشتے ہیں نا یہ تو اللہ کے ایلچی ہیں، یہ اللہ نے جو تخلیق کے کائنات فرمائی ہے نا یہ ان میں شریک نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ایلچی ہیں، یہ اللہ کے لیے پیغام رسانی کرتے ہیں، پیغام لے کر جاتے ہیں۔ اُولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، ان کو رب ذوالجلال نے ان کے مرتبے کے مطابق، ان کے کام کے مطابق، جو اللہ نے ان کو کام متعین جو سپرد کیا ہے نا اس کے کام کے مطابق اور ان کے مرتبے کے مطابق اللہ نے ان کو پر عطا کیے ہیں تاکہ یہ اپنا فریضہ صحیح طریقے سے سر انجام دے سکے۔ جس کے ذمے تھوڑا کام ہے اس کو 1 پر دیا ہے، جس کے ذمے اس سے زیادہ ہے اس کو 2 پر دیے ہیں، یعنی جس کے جتنے پر زیادہ ہے اتنی ہی اس کی پرواز زیادہ ہے۔ چونکہ جبریل امین جو ہے ان کی ذمہ داری تمام فرشتوں سے زیادہ تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو زیادہ پر عطا کیے تھے۔ اور جبریل امین خود کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ما منا الا لہ مقام معلوم۔ جبریل امین کا یہ بیان ہے سورۃ صافات میں، ان کا یہ بیان ہے کہ ما منا الا لہ مقام معلوم، ہم میں سے جتنے بھی فرشتے ہیں ہر ایک کا مقام اور مرتبہ معلوم ہے، متعین ہے، اللہ نے اس کا مقام اور مرتبہ متعین کیا ہے۔ یعنی اللہ نے جبریل کی زبان سے یہ ثابت کیا کہ اللہ کی خدائی میں شریک ہونا تو بڑے دور کی بات ہے، یہ تو اپنا مقام مرتبہ بھی بڑھا نہیں سکتے، جتنا رب ذوالجلال نے مقام و مرتبہ دیا ہے ہر ایک کا اتنا ہی ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، جب اللہ ہمیں آواز دیتا ہے نا تو ہم اللہ کے سامنے سب باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم اتنے اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں کہ جب اللہ ہمیں آواز دیتا ہے، اللہ ہمیں بلاتا ہے تو ہم اللہ کے سامنے سب باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح میں اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو سب باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں عاجزی کے ساتھ۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور جب تک اللہ کا ہمارے پاس حکم نہیں آ جاتا کہ بھی یہ تیری ذمہ داری ہے، یہ تیری ذمہ داری ہے، اس وقت تک ہم سبحان اللہ سبحان سب بانی ہوئی ہے، سب بانی ہوئی ہے اور حکم کا انتظار کر رہے ہیں، خالی نہیں کھڑے۔ حکم کا انتظار ہو رہا ہے لیکن خالی نہیں کھڑے۔ ہم تو فارغ ہوتے ہیں نا تو خالی بیٹھ جاتے ہیں، خالی کھڑے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، ہم تو اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں جب تک کھڑے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی فرشتوں کی طرح یہ عاجزی عطائے، ہم بھی اسی طرح جس فارغ ٹائم میں، فارغ وقت میں جس طرح فرشتے اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں ہم بھی اللہ کی تسبیح میں لگے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔